30واں پارہ تیسویں پارے کا 25 رکوع، سورت القاریہ. سورت کا نمبر اگر اوپر دیکھنا ہو تو 101 ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس سے پچھلے صفحے پہ مل جائے گی اگر اس طرح نہیں سمجھ آ رہی تھی. بالکل آخر پہ جا کے 1-2 صفحہ پیچھے مل جائے گی. جن کے پاس اکیلا کنز الایمان ہے اس کا 722 صفحہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارئۃ ما القارئہ، القارئہ دل دہلانے والی. ما القارئہ کیا ہے وہ دل دہلانے والی؟ وما ادراک، اے انسان تو نے کیا جانا؟ ما القارئہ، وہ دہلانے والی کتنی دہشت ناک. وما ادراک، اے انسانو تمہیں پتہ ہی نہیں، اے انسانو تمہیں. اس لیے آقا کریم علیہ السلام وقتاً فوقتاً صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کرتے تھے، جو میں قبر و آخرت کے حوالے سے جانتا ہوں عذاب کی دنیا کے اعتبار سے، اگر تمہیں پتہ ہو تو پھر ہنسنا تمہارا ختم ہو جائے. اگر تمہیں پتہ ہو تو پھر تمہاری نیندیں ختم ہو جائیں. اگر تمہیں پتہ ہو تو پھر تم میں سے کوئی بیویوں کے پاس جانے کا سوچ بھی نہ سکے. جو میں جانتا ہوں قبر و آخرت کی ہولناکیاں، آقا علیہ السلام جو جانتے. یوم یکون الناس، یوم جس دن یعنی قیامت کے دن، یکون ہوں گے، الناس لوگ سارے، کل فراش المبثوث، جیسے کوئی چیز ہوا میں بکھر نہیں جاتی، جیسے کوئی چیز بکھر جاتی ہے، اس دن لوگوں کا یہی حال ہوگا. اس سے لوگوں کا یہی حال ہوگا. یا یوں سمجھے کہ آگ جل رہی ہو، آگ بہت ساری، اور چھوٹے چھوٹے حشرات الارض جن کو اللہ اڑنے کی توفیق دے، جیسے کہ مکھی ہے، مچھر ہے، اور اس کے اندر یہ شعور ہو کہ کہیں میں آگ میں نہ جلا جاؤں. تو جب یہ ایسے ہی جھنڈ کے جھنڈ آئیں گے تو آگ کو دیکھ کے کیسے منتشر ہو جائیں گے؟ یہی مطلب ہے کہ وہاں قیامت کے دن انسانوں کا یہی حال ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں. جیسے وہ پتنگے جو آگ کے وقت اپنے آپ کو ہر کوئی بچانے کے چکر میں ہوتا ہے، کسی طرح میری ہی جان چھوٹ جائے، فرمایا قیامت کے دن یہی حال ہوگا تمہارا. چلو ہم تو ویسے ہی کمزور ہیں، ہم تو ویسے ہی. اگلی آیت کو ذرا غور سے دیکھ. وَتَكُونَ، اور ہو جائیں گے، الجبال، پوری دنیا کے پہاڑ. جبل کی جی معنی الجبال، تکون ہو جائیں گے، الجبال پوری دنیا کے پہاڑ. کیا ہو جائیں گے؟ کالعہن المنفوش. آپ نے وہ کارخانہ دیکھا ہو، وہ مشین دیکھی ہو جس جگہ روئی نہیں ہوتی، روئی، پیجا کہتے ہیں،
پینجا، پینجے میں جب روئی کو ڈالتے ہیں نا، پھر وہ آگے سے اس کے منہ سے نکل رہی ہوتی ہے، تو کس طرح اڑ رہی ہوتی ہے، کوئی اس کا وزن نہیں ہوتا، کوئی وہ باقاعدہ جہاں وہ نکل رہی ہوتی ہے انہوں نے ایک مخصوص کمرہ غالباً آگے بنایا ہوتا ہے کہ کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے، ورنہ وہ اڑ جائے گی ساری۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے قیامت کے دن پہاڑ ایسے ہی اڑ رہے ہوں گے جیسے پینجے سے روئی باہر نکل کے اڑتی ہے۔ جب پہاڑ اتنی سخت چیز ہے، پہاڑ اتنی، آپ نے دیکھا ہوگا لوگ مکہ شریف مدینہ شریف جاتے ہیں تو وہ جناب پہاڑ کے بیچ سے جب راستہ، بڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے، یار بڑی مشینری ہے ان کے پاس، یار پہاڑوں کو کاٹ کے راستہ بنایا ہوا، سرنگیں بنا دی ہیں، تم مشینری کے کاٹنے سے اتنے پریشان ہو، تمہیں یہ چیز پریشان ہی نہیں کرتی کہ رب فرما رہے ہیں جیسے روئی اڑ رہی ہوتی ہے یہ اس دن اتنے ہلکے ہو کے اڑ رہے ہوں گے ساری دنیا کے پہاڑ، تو وہاں میرے جیسا آپ جیسا کمزور انسان کس کام کا، جہاں پہاڑوں کا یہ حال ہے، جہاں پہاڑوں کا، میرا نہیں خیال کہ ہم کسی ایک پہاڑ کو پوری دنیا کے لوگ مل کے مثل روئی کے کر سکیں، میرا نہیں خیال۔ ہمارے کام ہے نا تو اس میں جو ایک پتھر آتا ہے نا وہ تقریباً 14-15 ٹن کا آتا ہے، تو ایک ٹرک پہ ایک ہی آتا ہے، وہ ٹکڑا ہوتا ہے پورا پہاڑ۔ صحیح ہے۔ یہ بھائی بتا رہے ہیں کہ بسا اوقات ہم پتھر لینے جاتے ہیں تو بسا اوقات ایک ایک پیس نا ایک ٹرک لے کے آتا ہے، اسی پتھر کا ایک پیس ہے، اور ٹرک والا کہتا ہے جی بس یہی کافی ہے۔ اب اندازہ لگائیں پھر پورے پہاڑ مثل روئی کے اڑ رہے ہوں گے، اس سے بھی ایک ہیبت ناک بات۔ فرمایا کہ قبر کے اندر فرشتے جو گناہ گاروں کو، خصوصاً بے نمازیوں، زانیوں کو، لوتیوں کو، شرابیوں کو، سود خوروں کو، فلمیں ڈرامے گانے باجے دیکھ کے اپنی تباہی مچانے والوں کو، حرام روزی کمانے والوں کو، دوسروں کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے والوں کو، رشوت خوروں کو، اور والدین کے نافرمانوں کو، جو وہ سزا دینے کے لیے گرز لے کے آئیں گے نا، فرمایا کہ اگر وہ دنیا کے کسی پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ مثل پانی کے ریزہ ریزہ ہو کے بہہ پڑے گا، اس گرز سے قبر میں فرشتوں نے مارنا ہے۔ یہاں نمازیں قضا کرنا تو بڑا آسان کام، یہاں سود سے پیسہ بڑھانا تو بڑا آسان کام، ناپ تول میں کمی کر کے پیسہ بڑھانا بڑا آسان کام لگتا ہے لوگوں کو۔ رشوت ہے، بے حیائی کے اڈے ہیں، فحاشی کے اڈے ہیں، لوگ ان کو اچھا، اپنے حق میں اچھا سمجھیں تبھی تو لگے ہوئے ہیں، اور ان گرزوں کا یہ حال ہے کہ پہاڑ بھی پانی پانی ہو جائے۔ ابھی وقت ہے، اپنے رب سے سچی توبہ کرو، وہ بڑا ہی غفور رحیم ہے۔ توبہ آپ کر لیں، پچھلے گناہ وہ سارے معاف فرما دیتا ہے۔ آئندہ اس رب کی عبادت میں زندگی گزاریں، اور جو حلال سے روزی ملے بس وہی لیں، بالکل حرام کی طرف۔ حلال میں 1000 روزانہ کا ملتا ہے، اگر حرام میں منہ مارتے تو 1,00,000 روزانہ کا ملتا ہے، اس 1,00,000 میں پیشاب بھی نہ کرو، لینا تو دور کی بات ہے، حرام کے اوپر کیوں اپنا پیشاب ڈالیں؟ یعنی کہ انتہا درجے کی حرام سے کہ نفرت کا جملہ بولا جاتا ہے۔ جب آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے فرما دیا، فرمایا یاد رکھو کوئی بندہ بھی جو اللہ رب العزت نے اس کی قسمت میں رزق اور روزی لکھی ہے، جب تک اس کو پورا نہیں کرے گا اس کو موت نہیں آ سکتی، یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا آگے بندے کی اپنی مرضی ہے، وہ حلال سے لے یا حرام سے لے، تو جو لکھی ہے جب پوری ہو کے رہنی ہے، پہلے موت نہیں آنی، تو پھر حرام میں جانے کی کیا ضرورت پڑی؟ خود بھی حلال کھاؤ، اپنے بچوں کو بھی حلال کھلاؤ، بیوی کو بھی حلال کھلاؤ، والدین ہیں ان کو بھی حلال کھلاؤ،
اور جو کچھ اللہ کی راہ میں آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں وہ صرف حلال کا ہی قابل قبول ہوتا ہے. حرام کا تو آپ کروڑ روپیہ بھی روزانہ مسجد کو دیں تو آپ کروڑ روپیہ چوری کرنے کی جتنی سزا ہے نا، حرام کے پیسے مسجد کو دینے پہ اتنی سزا آپ کو روزانہ ملنی ہے جہنم میں. حرام کا تو یہ حال ہے. آج آپ لوگ بڑے تعجب میں جاتے ہیں، اور فلاں ہر سال ہی عمرے پہ جا رہا ہے. روزی چیک کی ہے اس کی؟ کہیں عمرے پہ جانا ہی تو اس کو جہنم میں نہیں دھکیل دے گا؟ کہیں پیسے حرام کے تو نہیں؟ حلال کے ہیں تو پھر وہ قابل رشک ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے، حلال کے پیسے بھی ہوں اور تیری راہ میں خرچ بھی ہوں، اور تیری راہ میں. اور یہ حدیث فرمایا جس شخص کو اللہ نے حلال کے پیسے دیے اور پھر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو دوسروں کو رشک کرنا چاہیے، یا اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے. یا تو حال یہ ہے جس کے پاس پیسہ آ جائے وہ ویسے ہی فرعون بن جاتا، زکوٰۃ ہی نہیں دیتا تو عام طور پہ اللہ کی راہ میں اس نے کیا مال خرچ کرنا. اگر یہ مسلمان پوری زکوٰۃ نکالیں تو پہلے سال ہی پاکستان میں غربت ختم ہو جائے گی. پہلے سال. اگلے سال کوئی اور ملک تلاش کرنا پڑے گا، یار ہمارے پاس جو زکوٰۃ لینے والے بندے ہی ختم ہو گئے. نکالیں تو صحیح نہ. یہ حقیقت ہے. پورے پاکستان کے بندے ایک ایک روپے کا مفتی سے حساب کر کے زکوٰۃ دیں، اور آگے ماہرین فقہ اسلامی جو بالکل بادشاہ ہیں، ایک روپیہ بھی کسی کا کھانا اپنے لیے ماں کے ساتھ زنا سمجھتے ہیں، ان کے ذریعے پھر غربا تک پہنچے تو دیکھو پھر اسی سال غربت ختم نہ ہو تو پھر کیا. کیونکہ کسی کا صدقے کا پیسہ لے کے وہ آپ پہ اعتبار کر رہا ہے کہ یار فلاں تک پہنچا دینا، آپ کو اچھا آدمی سمجھتا ہے، آپ اس پیسے کو کھا رہے ہیں. میں فتویٰ تو نہیں دے رہا، لیکن میں اپنے ایمان کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں اس سے بہتر تھا تو اپنی ماں سے زنا کر لیتا، یہ غداری نہ کرتا. کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک بندے نے آپ پہ کیا کیا ہے؟ اعتبار کیا ہے. زکوٰۃ جیسی رقم آپ کو پکڑائی ہے، صدقے جیسی آپ کو رقم کہ فلاں غریب کو دے دیں، آپ ظالم بن کے بیٹھ کے اسی پیسے کو کھانا شروع کر دیا. حالانکہ اس بندے کا آپ پہ بہت بڑا احسان ہے. کیوں؟ اس نے آپ کو دیا نا 10,000 فلاں غریب کو دے دیں، تو اس کے تو اپنے پیسے ہیں، اس کو 10,000 خرچ کرنے کا ثواب ملا. اس نے صرف آپ کو کہا نا پکڑا دینا، آپ نے ایمانداری سے 10,000 میں 1 روپیہ بھی نہ رکھا، جہاں اس نے کہا وہیں پہنچا دیے. میرا رب آپ کو بھی 10,000 پہ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کا خوف کیا. اس کو تو نہیں پتا اس نے پہنچائے کہ نہیں پہنچے، اللہ سے ڈرے اور پہنچائے، رب آپ کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرما دیتا. تو اس کی وجہ سے آپ کو ثواب مل رہا ہے نا، آپ کا تو وہ محسن ہے، آپ اسی کو کاٹنے شروع ہو گئے. تو روزی جو لکھی گئی ہے وہ ہمیں ملے گی، پھر اسرائیل آئے گا. اس سے پہلے اسرائیل کو اللہ بھیجتا. میرے آقا نے فرمایا جب پوری ہو کے رہنی ہے تو پھر حلال سے لے لیا کرو. کس طریقے سے کمایا کرو؟ فرمایا حرام سے نہ لو، ورنہ تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، قبر و آخرت برباد ہو جائے. تو اس دن پہاڑ مثل روئی کے اڑ رہے ہوں گے. تو بچت کیسے ہے؟ سنو رب کا قرآن. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے نیک اعمال اس سے زیادہ ہو گئے. فَأَمَّا بہرحال من، جس بندے کے ثقلت وزنی ہو گئے، موازینہ نیک اعمال، تو وہ کہاں جائے گا؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، فرمایا مزے کی عیش میں جائے. جو عیش اس کا جی چاہے گا وہی عیش جنت میں پہنچے گی. یا اس کو ہم سادہ لفظوں میں یوں سمجھا سکتے، جو آپ وہاں خواہش کریں گے وہ فی الفور پوری ہو جائے گی. جنت وہ محل ہے. دنیا میں یہ سہولت کسی بادشاہ کو ہے؟ جو آپ ذہن میں لے آئیں گے کہ یہ ہونا چاہیے وہ موجود ہوگا. اور اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ اپنے رب کی عبادت. بس اللہ کی عبادت. یار مجھے ویسے آپ خود اپنے آپ سے پوچھنا علیحدہ بیٹھ کے
کہ مجھے پیدا اللہ نے کیا، ایک گندے پانی سے اٹھا کے مجھے کتنا حسین و جمیل، اپنے آپ کو دیکھیں نا آپ کیسے خوبصورت، کالے بگے نیلے پیلے کو چھوڑیں، اللہ نے کیسی وضع قطع آپ کی بنائی ہے، اپنے رب کا شکر ادا کر۔ چاہتا ہمیں گدھا بنا دیتا کوئی پوچھنے والا، چاہتا ہمیں کتا بنا دیتا اسے آپ پوچھ سکتے ہیں؟ یہ چیزیں بھی تو اسی کی مخلوق ہے نا، اس کا احسان ہے کہ اس نے اتنا خوبصورت ہمیں انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا، اور سب سے بڑا احسان یہ کہ مصطفیٰ کریم کا امتی بھی بنایا ہے۔ پھر اپنے آپ سے پوچھیں کہ جب مجھے اتنی نعمتیں ملی، اب مجھے زندہ رہنے کے لیے کچھ نعمتوں کی ضرورت ہے، اپنے آپ سے پوچھیں مجھے کون دے رہا؟ تو جواب کیا آئے گا؟ اللہ رب العزت دے رہا ہے۔ پھر انہی نعمتوں کا استعمال آپ غلط کریں یا صحیح، استعمال کی پاور ان میں کس نے رکھی ہے؟ آنکھیں ہیں دیکھنے کی قوت کس نے دی ہے؟ کان ہے سننے کی قوت کس نے دی ہے؟ ہاتھ ہے پکڑنے کی قوت کس نے دی ہے؟ یہ دیکھیں جدھر میں چاہتا ہوں میرا بازو ہل چل پتہ نہیں کہاں کہاں تک جا سکتا ہے، کون مجھے طاقت دے رہا ہے؟ کتنے بندے ہیں جن کے بازو مجھ سے زیادہ موٹے بھی ہیں، لمبے بھی ہیں، پاور والے بھی تھے، لیکن اب ایک گلاس پانی کا بھی نہیں اٹھا سکتے۔ ہمارے لیے عبرت نہیں ہے؟ کیا ہمیں ابھی بھی اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنے کا موقع نہیں ہے کہ اگر یہی ہمارے ساتھ ہو جائے تو پھر روئیں گے؟ آج جس ہاتھ کے ساتھ حرام کمایا جا رہا ہے، جس ہاتھ سے حرام تک ہاتھ پہنچائے جا رہے ہیں، جس بازو کے ذریعے شراب پی جا رہی ہے، فلمیں ڈرامے دیکھنے کے لیے مختلف سوئچ اور بٹن آپ جناب دباتے ہیں ادھر سے ادھر، اگر اللہ اس کو روک دے تو پھر بندہ روئے گا نا، کاش کہ ٹھیک ہوتا تو میں پھر قرآن ہی پکڑتا، میں حلال روزی ہی کماتا، میں اس سے درود ہی پڑھتا، ذکر اذکار ہی کرتا، میں حرام کی طرف نہ بٹن دباتا۔ تو پہلے ہی بندے کو سوچ لینا چاہیے، ہر محلے میں ہر بندے کے پاس ایسے لوگ موجود ہیں، کوئی دیکھ نہیں سکتا، کوئی سن نہیں سکتا، کوئی بول نہیں سکتا، کوئی ہاتھ سے پکڑ نہیں سکتا، کوئی چل نہیں سکتا، کوئی بیچارہ سوچنے سے قاصر ہے، پاگل ہے، کوئی چلنے سے قاصر ہے، کوئی پھرنے سے قاصر ہے، اور اتنے بندے بھی محلوں میں موجود ہیں جو اٹھ کے بیٹھ بھی نہیں سکتے۔ ہمارے لیے نصیحت نہیں ہے؟ ہمارے جیسے بندے ہم سے اچھے ہیں کیونکہ مسلمان ہیں، مسلمان ہم سے اچھا ہوتا ہے، ہم سے جسم میں، طاقت میں، قوت میں، ہر چیز میں اچھے تھے، کیا ہمارے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا؟ تو جس رب نے اپنے آپ سے پوچھا کرے، علیحدہ بٹھا کے اپنے آپ سے کہ دیکھ، اپنے نفس کو کہنا ہے دیکھ یہ سب کچھ جس مالک نے مجھے دیا، پھر ہمیں زندہ رہنے کے لیے ہوا کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، ہمیں زندہ رہنے کے لیے کھانے پینے کی اشیاء کی ضرورت ہے، اپنے آپ سے پوچھنا یہ سب کچھ کون دے رہا ہے؟ کون دے رہا ہے؟ پھر اپنے آپ سے پوچھ، یہ سارا سورہ نحل کے اندر آپ کو ملے گا، رب نے ایسے ہی پوچھا فلاں چیز تجھے کون دیتا ہے، پھر خود کہتا ہے میں ہی دے رہا ہوں، فلاں کون دیتا ہے، خود کہتا ہے میں ہی، 20ویں پارے میں پھر یہ اسلوب رکھا، کون دے رہا ہے؟ میں ہی دیتا ہوں، کون دے رہا ہے؟ میں ہی دیتا ہوں، کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا، کون بنانے والا ہے؟ اللہ ہی بنانے والا، پھر جا کے آگے پوچھتا ہے انسان تو نے سوچا کچھ بھی نہیں ہے، جب سب کچھ تیرے لیے آخر تو بھی تو کسی کے لیے ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تجھے ہم نے اپنی عبادت کے لیے بنایا، تو کہاں اپنی زندگی کو خراب کر رہا ہے؟ تو کہاں اپنی زندگی کو؟ خدا را میرے بھائی وقت بڑا مختصر ہے ہمارے پاس، کوئی پتہ نہیں جناب اسرائیل کی کس وقت ہماری طرف ڈیوٹی ہے، لگی ہوئی ہے، ہر روز ہی چیک کرتا ہے، چیک کر کے ہی آتا ہے کہ آج پوری دنیا میں فرض کیا 50,000 فلاں فلاں علاقے کے بندے ہیں، ان کی روحیں قبض کر کے لے جاتے ہیں، روزانہ ہی چیک کرتا ہے، آج اس کی باری ہے، آج اس کی باری ہے، آج اس کی باری ہے، آخر انہی جہاں سے وہ چیک کر کے آتا ہے وہیں ہمارا بھی نام ہے، آج نہیں تو کل آ جائے گا، تو پھر بعد میں جو بندہ روتا رہے کوئی رونے کا فائدہ ہے؟ عقل مند دانشور وہی ہے جو اللہ نے چند سانسیں دی ہیں ان سانسوں کو اپنے رب کی عبادت میں بسر کر لو، یقین جانو حلال تک رہو، حلال تک رہو، حلال تک رہو، ہر اعتبار سے حلال تک رہو، یہ گزر جائے گی، نہیں رکنے لگی آپ کی سانسیں، لیکن یہ ہے کہ اگلی آسان ہو جائے گی، یہ مشکل ہی صحیح، اگلی آسان ہو جائے گی،
اگر یہاں ہم نے گل چھرے اڑا لی، عیش کر لی، تو اگلی مشکل ہوگی تو وہاں تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ یہاں تو بخار چڑھ جائے تو کتنے بندے آپ کو پوچھنے آتے، وہاں سانپ روزانہ کھائیں گے، مجال ہے کوئی ایک بندہ پوچھ رہے، ہاں بساؤ کا آئیں گے پوچھنے، اور پتہ کیا پوچھیں گے؟ ہاں تیرے پاس رسول نہیں آئے تھے، تیرے پاس اللہ کے دین کا پیغام نہیں آیا تھا، تیرے پاس رسول پاک نے دین کی تبلیغ کو نہیں پہنچایا تھا، تمہارے پاس ڈر سنانے والے نہیں آئے تھے، تمہیں نہیں بتایا تھا رب کی عبادت کرو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے، اللہ کی عبادت کی طرف آؤ ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، کیا تمہارے پاس ایسے بندے نہیں آئے تھے؟ سورہ ملک ہے، آیت نمبر 8 ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا، جب کبھی کوئی گروہ جہنم میں پھینکیں گے فرشتے تو سألہم خزنتہا، پھر جہنم پہ جو ڈپٹی والے دروگے کھڑے ہیں وہ پوچھیں گے الم یأتکم نذیر، کوئی تمہیں رب کی طرف سے ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا؟ تمہیں کسی نے نہیں بتایا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو بچ جاؤ گے، تمہیں کسی نے نہیں بتایا تھا رب کی عبادت نہ کی ہلاک ہو جاؤ گے، تمہیں کسی نے نہیں بتایا تھا یہ حرام ہے یہ حلال ہے، اس کو کرنے کا حکم ہے اس کو چھوڑنے کا حکم ہے، الم یأتکم نذیر، کوئی نہیں آیا تھا تمہیں دین سکھلانے والا؟ تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ ملک آیت نمبر 9، قالوا، وہ جہنمی بولے گا بلا بلا بلا، کیوں نہیں کیوں نہیں کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس آئے تھے ہمیں دین سکھلانے والے، ہمارے پاس آئے تھے ہمیں شریعت پہنچانے والے، یا اللہ تیرا ڈر سنانے والے، فکذبنا، ہم نے ان کی ایک ہی نہ سنی، وہ بیچارے ہمیں سمجھا سمجھا کے مر جاتے ہیں، کوئی تقاضا نہیں ہوتا تھا، مفت میں دین پہنچاتے تھے، فکذبنا، ہم الٹا انہی کے خلاف زبانیں کھولتے تھے، ان کا کام ہی ہے یہ 24 گھنٹے ہمیں کہتے ہیں یہ نہ کرو یہ نہ کرو وہ نہ کرو، فکذبنا، ہم نے بدماشی کی، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم اپنے آپ سے کہتے ہیں میں مولوی انہیں تماشا بنایا ہوا ہے، یہ کوئی نظام نہیں آیا پیچھے سے، ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے یہ چیزیں اتاری نہیں ہیں جو ہمیں سناتے رہتے ہیں جی یوں عذاب ہوگا تو یوں عذاب ہوگا تو یوں عذاب ہوگا یوں، ما نزل اللہ من شیء۔ پھر فرشتہ کہے گا ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو بہت بڑی گمراہی میں زندگی گزار کے آئے ہو۔ اس وقت کہیں گے جہنم میں وقالوا، اور بولیں گے لو کنا نسمع، کاش کہ ہم نے سننے کے اعتبار سے سنا ہوتا دین مصطفیٰ، او نعقل، کاش کہ ہم دین سن کے اپنی عقل استعمال کرتے، او نعقل، ہم دین کو سمجھ کے دین پہ چلتے، تو پھر جہنمی خود جہنم میں بولیں گے ما کننا فی اصحاب سعید، تو آج ہم جہنم میں نہ ہوتے، یہ رب کا قرآن، ما کننا فی اصحاب سعید، آج ہم جہنم میں، رب فرماتا ہے فاعترفوا بذنبہم، شکر ہے کہ اپنے گناہوں کا خود ہی اقرار کر رہے ہیں، فاعترفوا، اقرار کر لیا انہوں نے بذنبہم، اپنے گناہوں کا، فسحقا لاصحاب السعیر، پس دوزخیوں پہ پھٹکار ہو، پس دوزخیوں پہ، ان الذین یخشون ربہم بالغیب، ہاں وہ خوش نصیب، ان الذین، وہ خوش نصیب، یخشون، جو ڈر گئے تھے، ربہم، اپنے رب سے، بالغیب، بن دیکھے ڈر گئے تھے کہ یا اللہ تیری نافرمانی نہیں کریں گے، کہیں تو ناراض نہ ہو جائے، تیرے دین کے مخالفت نہیں ہوگی، کہیں تو، ہم نے دیکھا تو نہیں ہے، رب فرماتا ہے مجھے دیکھا ہی نہیں تھا، بس میرے دین کا پیغام پہنچا، انہوں نے گناہ چھوڑ کے میرے دین پہ چلنا شروع کر دیا، یا اللہ ان کے لیے کیا ہے؟ فرمایا لہم مغفرۃ واجر کبیر، لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو مجھ سے ڈر کے گناہ چھوڑ گئے اور میرے دین پہ عمل پیرا ہو گئے، پھر ان کے لیے ہم نے بخشش بھی رکھی ہے، واجر کبیر، اور بہت بڑے اجر بھی رکھے ہوئے ہیں، اور بہت بڑے، فرمایا بچنے کا ایک ہی حل ہے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، بہرحال جس کے نیک اعمال کیا ہو گئے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ جو چاہے گا اس کی چاہت والے عیش والے محلات ہم اس کو عطا فرمائیں گے، اس کی چاہت والے عیش و عشرت والے محلات ہم اس کو،
وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، بہرحال جس کی نیکیاں کم ہو گئیں اور گناہ بڑھ گئے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو وہ نیچا دکھانے والی گود میں ہے، وہ ہاویہ سے ملنے والا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، فرمایا وہ میرے بندے تجھے کیا خبر کہ وہ ہاویہ کتنی سخت بلا ہے۔ خود کہتا ہے نار حامیہ، وہ تو آگ ہے جو شعلے ہی مار رہی ہے، وہ تو آگ ہے جو کھالے ادھیڑ کے رکھ دیتی ہے، وہ تو آگ ہے جو گوشت کھا جائے گی، وہ تو آگ ہے جو تمہیں راکھ بنا کے رکھ دے گی، وہ تو آگ ہے جو ہر وقت چنگھاڑ رہی ہے۔